بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت اسلامی پاکستان کا اجتماع عام لاہور مینار پاکستان میں اختتام پذیر ہوا۔ یہ اجتماع عام بدل دو نظام کے عنوان سے اور نعرے کی بنیاد پر اس کی پوری تھیم موجود تھی، اور اس کے جو آخری اختتامی سیشن ہے اس میں محترم امیر جماعت حافظ نعیم الرحمن نے ایک بہت ایمبیشیس ایجنڈا قوم کے سامنے پیش کیا، اور یہ ایجنڈا اس لحاظ سے بہت منفرد ہے کہ اس میں صرف مطالبات نہیں ہیں، اس میں صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہیں، اس میں صرف کرنے کے کام نہیں بتائے گئے حکومت کو اور ان پر تنقید نہیں کی گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی بتائے گئے ہیں جو جماعت اسلامی اپنے محدود وسائل کی بنیاد پر کرنے جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی حکومت میں نہیں ہے، جماعت اسلامی پارلیمان میں نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی اپنے محدود وسائل کی بنیاد پر اور الخدمت کی بنیاد پر اور بنو قابل کے اس پلیٹ فارم کی بنیاد پر اس قوم کے لیے جو کچھ کرنے جا رہی ہے وہ جماعت اسلامی نے قوم کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے امیر نے ایک 3 فولڈ جو ہے وہ اقلاع عمل وہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کی بنیادی طور پر 3 سطحیں اور 3 پرتیں ہیں۔ ایک سطح تو اس کی بین الاقوامی ہے کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، اور اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ آزاد اور خود مختار ہونی چاہیے۔ پاکستان ملت اسلامیہ کا حصہ ہے اور اس کی کچھ کمٹمنٹس ہیں اس لحاظ سے، تو وہ پاکستان کو پوری کرنی چاہیے، اور حکومت پاکستان اگر ان کمٹمنٹس کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی یا ان سے انحراف کرے گی تو پاکستان کے اندر اسے بھرپور ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو اس کی ایک پرت تھی، اور اس پر فی الحال ہم بات نہیں کر رہے، تفصیل نہیں کر رہے۔ اس کی دوسری پرت وہ جنریشن زی کے حوالے سے ہے، وہ نوجوان نسل جو سن 2000 کے بعد کی پیداوار ہے، اس کے حوالے سے جماعت اسلامی نے ایک بھرپور لائحہ عمل دیا ہے کہ کیسے اس جنریشن کو کنیکٹ کیا جائے اور کیسے اسے انگیج کیا جائے اور کیسے اس کے لیے ہنر اور سلیقے کا انتظام کیا جائے اور اس کے مستقبل کو محفوظ بنایا جائے اور اس کی تربیت کی جائے۔ یہ بھی آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اس ایجنڈے کا ایک تیسرا حصہ وہ پاکستان کی گورننس کے حوالے سے، اور اس کی بھی 2 جہتیں ہیں۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بیوروکریسی ہے اور اس کی جو انہیریٹنس ہے، جو برٹش سول سروس کے یعنی یہ ترکہ ہے، اور برطانوی سامراج نے یہاں بر صغیر کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ایک سسٹم دیا تھا اور جو ان کا مائنڈ سیٹ بنایا تھا، وہ آج تک قائم ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ عوام کو اپنا غلام سمجھتے ہیں اور ان کو اسی طرح ٹیکل کرنے کی اور ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ضلع کا بادشاہ بن جاتا ہے اور لوگوں کو اپنا غلام سمجھتا ہے، اسی طرح DMG گروپ ہے اور اسی طرح بہت سارے۔ لیکن اب اس کو وقت آ گیا کہ اس کو اوورہال کیا جائے اور ان کو خادم بنایا جائے، ان کو سول سروس کا طور طریقہ سکھایا جائے اور کہا جائے کہ تم اس قوم کے، یہ ایک آزاد اور خود مختار قوم ہے، یہ کسی کی باج گداز قوم نہیں ہے، اور اس کو اب کنٹرول نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ اس کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کو سرو کرنا چاہیے۔ تو ایک تو بیوروکریسی کو اوورال کرنے کی اور اس کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے ایک پلان بھی امیر جماعت نے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اختیارات کی منتقلی ہے نچلی سطح تک اور بلدیات کی سطح تک، اس پر بھی امیر جماعت نے تفصیل سے خطاب کیا، اور آج دراصل میرا موضوع بھی یہی ہے۔ اگر آپ لوگ بیرون ملک کا کسی نے دورہ کیا ہو تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر امریکہ کی بات کی جائے، یورپ کی بات کی جائے، اگر ملائیشیا کی بات کی جائے، ترکیہ کی بات کی جائے، یا وہ ممالک جو تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کی بات کی جائے، سنگاپور کی بات کی جائے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں ہر طرف صفائی بڑی شاندار ہوتی ہے، وہاں پانی اور سیوریج کے بہت اعلیٰ انتظامات ہوتے ہیں، وہاں کی تعلیمی جو ادارے ہیں، سکولز ہیں، وہ بہت اچھے چل رہے ہیں، وہاں پر جو ہاسپٹل ہیں، صحت کی صورتحال ہے وہ بہت اچھی ہے، وہاں پر امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے کمپیریٹیولی، وہاں پر ٹریفک بڑی منظم ہوتی ہے، کنٹرول کی جاتی ہے، سڑکوں کی حالت بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس ڈیولپ دنیا میں بھی اور ڈیولپنگ دنیا میں بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں اور یہ ساری کی ساری ترقی اور یہ سارا کا سارا انفراسٹرکچر، اس کو کنٹرول کرنے والے وہاں کے بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بلدیات سے ہم نے جو ہے وہ پہلو تہی کی ہے اور اس کو نظر انداز کیا ہے۔ ہماری جو سیاسی گورنمنٹس ہیں
چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، انہوں نے ہمیشہ بلدیات کو نظر انداز کیا ہے اور اسے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ جبکہ دوسری طرف جو یہاں ڈکٹیٹرز آئے، انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت بلدیات کو لانے کی کوشش کی۔ ان کی ضرورت یہ تھی کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے جان چھڑائی جائے، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز سے جان چھڑائی جائے اور غیر جماعتی انداز سے اس ملک کو گورن کیا جائے۔ تو انہوں نے صدر ایوب نے اپنا بیسک ڈیموکریسی کا، بنیادی جمہوریتوں کا ایک نظام دیا، لیکن وہ رخصت ہو گیا۔ پھر ضیاء الحق نے اپنا ایک بلدیاتی نظام دیا، ان کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ پھر پرویز مشرف نے ایک نظام دیا لوکل گورنمنٹ کا، وہ انہی کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ اور یہاں پر گزشتہ 7 دہائیوں میں یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں یہ نگلیکٹ ہوتے رہے، یہاں کوئی نظام جڑ نہیں پکڑ سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین اس بارے میں جو ہے وہ ایک مبہم صورتحال پیش کرتا ہے، اور اس پر امیر جماعت نے بھی بات کی۔ آئین کا جو آرٹیکل 140A ہے، اس کا ایک پیراگراف ہے کہ پاکستان میں ٹرانسفر آف پاور وہ لوکل سطح تک ہونی چاہیے اور لوکل باڈیز وہ ہونے چاہیے، لیکن بنیادی طور پر یہ لوکل باڈیز یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، اور جب تک یہ پروونشل سبجیکٹ ہے تو اس وقت تک صوبے اپنی من مرضی کرتے رہیں گے، اور ظاہر ہے کہ صوبے اپنے اختیارات وہ نچلی سطح تک منتقل نہیں کرتے۔ ایک دور ایسا تھا 18th امینڈمنٹ سے پہلے کہ پاکستان میں جو تھی وہ اختیارات کی 3 فہرستیں تھیں آئین میں۔ ایک تھی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ، جس میں وہ اختیارات تھے جو وفاقی حکومت کے تھے۔ دوسری تھی کنکرنٹ لسٹ، جس میں وہ اختیارات تھے جن پر وفاق یعنی فیڈرل گورنمنٹ بھی قانون سازی کر سکتا ہے اور صوبہ بھی کر سکتا ہے۔ اور تیسرے تھی ریزیڈیوری پاورز، یعنی باقی ماندہ اختیارات وہ صوبے کے پاس تھے۔ 18ویں ترمیم سے کنکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا، فیڈرل لسٹ باقی ہے، اور فیڈرل لسٹ کے علاوہ جتنے اختیارات ہیں وہ صوبوں کو منتقل کر دیے گئے۔ اس لحاظ سے اس وقت پاکستان کی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، صوبے ہیں، وہ زیادہ با اختیار ہیں اور ان کے پاس زیادہ اختیارات ہیں۔ لیکن وقت آ گیا ہے کہ اب آئین میں ایسی ترمیم کی جائے کہ 3 لسٹیں بنائی جائیں۔ ایک لسٹ ہو فیڈرل لسٹ جس میں فیڈریشن کے اختیارات ہوں، دوسری ہو پروونشل لسٹ جس میں صوبائی اختیارات ہوں، اور یہ دونوں لسٹیں محدود ہوں۔ اور اس کے علاوہ جتنے ریزیڈیوری پاورز ہوں، جو باقی ماندہ اختیارات ہوں، وہ ڈسٹرکٹ لسٹ میں شامل کر دیا جائے اور ان کو ضلعوں تک منتقل کر دیا جائے۔ تعلیم ضلع میں منتقل کر دی جائے، صحت ضلع میں منتقل کر دی جائے، سیوریج اور پانی ضلع میں منتقل کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ امن و امان ضلع میں منتقل کر دیا جائے، یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل اٹانومی ہے وہ بھی فیڈریشن سے صوبوں اور صوبوں سے جو ہے وہ ضلعوں تک منتقل کر دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ایک 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ وہ انٹروڈیوس ہو جائے، ڈسٹرکٹ اسمبلیاں ان کی خاکہ اور ان کی پوری جو تشکیل ہے وہ آئین میں درج کر دی جائے، اور الیکشن کمیشن کے جو جہاں آئین میں ذکر ہے، وہاں جہاں قومی اسمبلی کے انتخابات اور ٹینیور کی بات ہے، جہاں صوبائی اسمبلی کے انتخابات اور ٹینیور کی بات ہے، وہیں پر اس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انتخابات اور ٹینیور کی بھی بات کی جائے، اور اسی بنیاد پر حلقہ بندیوں کے لیے بھی الیکشن کمیشن کو ہی جو ہے وہ اس کا یعنی ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس وجود میں آ جائیں گے، لوکل باڈیز بلدیاتی اداروں کے بجائے مقامی حکومتیں، ضلع حکومتیں وجود میں آ جائیں گی، اور وہ آئین کا حصہ قرار پائیں گی، اور پھر آئین ہی کی ذمہ داری ہوگی کہ ان پر انتخابات بھی ہوں، اور ظاہر ہے کہ وہ پھر سیاسی بنیادوں پر بھی ہوں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بننا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو اختیارات وہ نچلی سطح تک آ جائیں گے، اور انتظامی اختیارات بھی آ جائیں گے اور مالی اختیارات بھی آ جائیں گے، اور ایک گلی محلے کا جو کونسلر ہے وہ پھر اتنا امپاور ہوگا کہ وہ اپنی گلی کو بھی ٹھیک کرا سکے گا، اپنی سڑک کو بھی ٹھیک کرا سکے گا، اپنے اسکول کو بھی ٹھیک کرا سکے گا، اور اپنے ہسپتال کی بھی دیکھ بھال کر سکے گا، اور ایک جو ضلع ہے اور ایک جو تحصیل ہے اس کے اندر جو پولیس کے لوگ ہیں اور جو پولیس ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی انہی بلدیاتی اداروں کے تابع ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں ان کی جو گورننس ہے وہ بھی بہتر ہوگی، عوام تک ان کی رسائی بھی بہتر ہوگی، اور ان کے ایک احتساب کا اور چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا، اور اس کے نتیجے میں واقعی یہ سسٹم بدلے گا۔ تو جو امیر جماعت کہتے ہیں نا بدل دو نظام، تو نظام کو بدلنے کے لیے محض کوئی خوشنما سیاسی نعرے وہ کام نہیں کریں گے، بلکہ یہ وہ روڈ میپ ہے، یہ وہ لائحہ عمل ہے جس کے ذریعے یہ نظام بدل دیا جائے گا۔
اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پنجاب گورنمنٹ نے اپنا بلدیاتی ایکٹ دیا ہے وہ مذاق کیا ہے بلدیات کے ساتھ. اس میں نہ تو صحیح طریقے سے عوامی نمائندگی اور عوام کو چناؤ کا اختیار دیا گیا، یعنی عوام صرف ایک ووٹ ڈالے گی، اس سے 9 کونسلر وہ منتخب ہو جائیں گے، پھر وہ 9 آپس میں 4 کو اور منتخب کریں گے، اور وہ پھر 13 مل کر یا 14 مل کر وہ پھر دوبارہ اپنے لیے چیئرمین اور وائس چیئرمین بنائیں گے. یعنی ایک یونین کونسل کے چیئرمین کے انتخاب بھی عوام سے چھین لیا گیا. پھر یہ سارا کا سارا کام غیر جماعتی بنیادوں پر ہوگا، اور پھر 1 مہینے کے بعد ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وہ الحاق کر سکتے ہیں. گویا کہ وہ ہارس ٹریڈنگ جو سینٹ میں ہو رہی ہے، وہ ہارس ٹریڈنگ جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ہو رہی ہے، اسے اتار کر یوسی تک پہنچایا جا رہا ہے. ایک کرپشن کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ لانے کے لیے دروازہ کھولا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس اختیارات بھی نہیں ہے. یعنی کے پی گورنمنٹ نے الیکشن کرائے، لیکن آج تک ان بلدیاتی نمائندوں کو ان کے فائنینشیل اختیارات نہیں دیے، وہ سارے رو رہے ہیں. کراچی کے اندر انتخابات ہوئے، ایک تو قبضہ میئر لایا گیا اور عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور اب جو وہ لوگ موجود ہیں تو ان کو فائنینشیل اٹانومی ہی نہیں ہے، ان کو فنڈز ہی نہیں دیے جا رہے، ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا. لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے آئینی ترمیم کی بھی ضرورت ہے، اور جس کے لیے اس پورے اسٹرکچر کو ریفارم کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور پورے ملک کے لیے ایک نظام دینے کی ضرورت ہے. وہی نظام بلوچستان میں بھی چلے، وہی نظام خیبر پختونخوا میں بھی چلے، پنجاب میں بھی چلے، اور سندھ میں بھی چلے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ایک بہت بڑی تحریک کی ضرورت ہے، جس کے لیے اس بات کو عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے، وکلاء تک پہنچانے کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز انجینئرز تک پہنچانے کی ضرورت ہے، یوتھ تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اصل میں یہ یوتھ کو امپاور کرنے کی، عوام کو امپاور کرنے کی ایک اسکیم ہے. لہٰذا ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ورکرز سے بات کرتے ہیں کہ آپ کی سیاسی جماعتوں کو بھی اس پر سٹینڈ لینا چاہیے، اور اس پر واضح موقف دینا چاہیے کہ پاکستان میں اگر حقیقی جمہوریت لے کے آنی ہے، پاکستان میں اگر تبدیلی لے کے آنی ہے، تو عوام تک ان کے اختیارات کی منتقلی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان میں ایک مؤثر تیسری حکومت ہو، اور وہ مقامی حکومت ہو، وہ ضلعی حکومت ہو، وہ بلدیاتی انتظام ہو جو پورے ملک کے لیے یونیفارم ہو. یہ وہ چیز ہے جو امیر جماعت نے ایجنڈا دیا ہے. یہ بدل دو نظام کا بیڈ راک ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر یہ چیز ٹھیک ہو گئی، اس ملک کا نظام بدل جائے گا، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو اس ملک کا نظام وہی رہے گا جو 70 سال سے ہے. یہ ایک ایسی لڑائی ہے جس کو پاکستانی قوم کو ہمارے ساتھ مل کر لڑنا چاہیے. بہت شکریہ.